کیا عمران خان کی والدہ احمدی تھی یا قمر جاوید باجوہ کا سسر احمدی تھا یا پھر موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف؟ جی ہاں، السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ مذہبی نفرت پاکستان میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرا خیال ہے کہ کاش لوگ مذہب کے مطابق زندگی گزارتے، مگر مذہب کا تو کسی کو علم نہیں، مگر یہ پتہ چل چکا ہے کہ سب سے بڑی تجارت جو ہے وہ مذہب کے نام پہ کی جاتی ہے، قتل کیے جاتے ہیں، لوگوں کے گھر بار لوٹے جاتے ہیں، لوگوں پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پچھلے دنوں گجرات میں بھی ایک احمدی کا قتل ہوا۔ یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی جو میں آپ کو آڈیو سنواؤں گا، تصویر ان صاحب کے پیچھے لگا دیں گے، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے مذہبی نفرت پھیلا رہے ہیں، اور جھوٹ، بالکل جھوٹ، کوئی اس میں سچائی نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جناب عمران خان کی والدہ جو تھی وہ احمدی تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہا یہ سنتے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے یہ بھجوائی ہے ویڈیو، اس پر آج بات کریں گے۔ جی، یہ قادیانی ان کا اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں اتنی بڑی طاقت ہے، یہ سارا کا سارا پی ٹی آئی اس پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے ہی شوکت خانم ٹرسٹ بنایا، انہوں نے ہی عمران خان کی شادی کرائی، سو مچ سو کہ عمران خان تو کرکٹ کی ٹیم سے بھی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے، واپس اس کو ٹیم میں لایا گیا، کیسے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا، کیسے اس کو بلٹ اپ کیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ سو you know this very well، اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں اس کی والدہ جو تھی وہ قادیانی سے مذہب سے تعلق تھا۔ انہوں نے کیسے اس کو پورٹرے کیا کہ ان کو یقین ہے کہ اس کے آنے کے بعد اقتدار میں وہ کام کر کے دکھا دے گا۔ اس کی اسمبلی جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس دفعہ خان 2/3 اکثریت سے آئے گا، یہ وہ 2/3 اکثریت کس چیز کے لیے چاہیے ان کو؟ پاکستان کے آئین میں یہ تبدیلی لانا کہ قادیانیت والی کلاس ختم ہے، دیٹ از واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، اور کچھ نہیں ہے 2/3 اکثریت میں۔ 2/3 اکثریت میں اس نے کیا آ کے کرنا ہے؟ تو یہ ان کا یقین ہے کہ خان ہمارا 2/3 اکثریت میں آئے گا، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے دائرہ اسلام سے جو خارج کیا ہوا ہے وہ کلاس ختم ہو جائے گی۔ دیٹ از واٹ دے وانٹ۔ اور یہ کلاس ذوالفقار علی بھٹو نے کیسے بنوائی تھی؟ آئی وٹنسوں میں، عینی شاہدوں میں۔ میں قومی اسمبلی کا میڈیکل آفیسر تھا اس زمانے میں، نہیں جب یہ قادیانیت کی بات ہوئی، اس کے بعد کی بات ہے۔ تو میں آپ کو جو نوجوان نسل ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ، اور میں ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ 71 کی جنگ کے بعد جب پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا اور اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ وہ ایک دوسری خوشخبری دینا چاہتی ہے اپنی قوم کو اپریل میں، تو بھٹو صاحب جانتے تھے کہ یہ دوسری خوشخبری کیا ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ فلائٹ لی، واشنگٹن آئے، اور آ کر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو نکسن صاحب تھے ان سے ملنا چاہتے تھے، انہوں نے ٹائم دینا، ملاقات کا انکار کر دیا، کیونکہ نکسن صاحب کو کچھ اپنی بھی مصیبت پڑی ہوئی تھی، وہ اس زمانے میں واٹر گیٹ سکینڈل وغیرہ اٹھا ہوا تھا۔ تو وہ ناظرین، میں جو بات آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں جس طرح کے خیالات پاکستانی قوم کے ہیں، یا اس طرح پاکستانی لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر مذہب کے متعلق لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی والدہ قادیانی تھی، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، قمر جاوید باجوہ آپ سب کے سامنے، اس پر بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی احمدی ہے۔ پھر یہ موجودہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق بھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ عمران خان کے متعلق جو کچھ یہ صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے میں نے پھر اس پہ تحقیق کی، کیونکہ بغیر تحقیق کے ہم بات نہیں کرتے۔ یہ جیسے جیسے آپ نے دیکھا کہ انتخابات آ رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے نوجوان نسل کے جو دماغ ہے ان میں کیا چیز ڈال، یہ ہے اصل میں سب سے بڑا پرابلم۔ اور اپنی ڈیوٹی یہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا ان کو کسی نے خوش کیا، مگر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آگے۔
کم از کم اس عمر میں جا کے بھی انسان کو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کا ایک حصہ گزار لیا ہے اور باقی کی زندگی پتہ نہیں کیسی گزرے گی، کیا حالات بنیں گے۔ غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا، صدام حسین کو جس جج نے سزائے موت کی کا آرڈر کیا تھا اور اس وقت وہ بڑا تکبر میں تھا جج، اس کی آج کل سوشل میڈیا پہ تصویر چل رہی ہے، ویڈیو چل رہی ہے، وہ مزدور ہو چکا ہے ذہنی طور پر، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کسی وقت بھی کسی کو پکڑ سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہر کوئی آزاد ہے، وہ جس طرح مرضی دندناتا پھرے، جو مرضی کرتا پھرے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان نے پہلے بھی تو وزیر اعظم رہا، چلے جی اس کے پاس اکثریت نہیں تھی، ایک بات، اب اکثریت آ جائے گی تو وہ اس کو کس نے حق دیا عمران خان کو یا بھٹو کو یا ضیاء کو یا کسی کو بھی کس نے یہ حق دیا کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے؟ یہ ہے ایک سوال۔ اس کو کس نے حق دیا کہ وہ کسی کو مسلمان قرار دے؟ یہاں جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو یورپ کے لوگ ہیں وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ اپنے مذہب کے متعلق جو مرضی کرتے پھرے، کبھی یہ پارلیمنٹ میں ایسے بل نہیں لے کے آتے۔ ہمارے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ کیوں الزام لگا رہے؟ یہ اس لیے عمران خان کی والدہ کے متعلق اس طرح بتا رہے ہیں صاحب کہ لوگ نفرت کرنا شروع کرتے۔ مذہبی نفرت ہمارے ملک میں آپ سب کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، شاید اور کسی دنیا کے ملک میں اس طرح مذہبی نفرت نہ ہو جس طرح پاکستان میں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پاکستانی عوام مذہب کے مطابق، چاہے وہ مسلمان ہے جو بھی ہے، اس کے مطابق بھی نہیں چلتے، اور لوگوں کو سب سے بڑا یہ ایک زبردست موقع ملا ہوا ہے کیونکہ عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہے۔ میں آج ہی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ قبر پہ میں بیٹھا ہوا، یہ مجھے نہیں پتا یہ کس کی قبر ہے، نہ میرے والد کو پتا ہے نہ میرے دادے کو پتا ہے۔ کہتا میرا کوئی کاروبار نہیں چل رہا تھا، میں نے یہاں پہ 2-4 بندے اکٹھے کر کے تو یہاں بزنس چلا لیا، پہلے کم لوگ آتے رہے، اب آ کے وہاں پہ وہ میرے سے کہتے کہ ہماری یہ خواہش ہے، مراد ہے، یہ پوری کر دو۔ میں بس تھوڑا بہت کوئی چونا لگا رہا ہوں اور پیسے آ رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہا تھا اب اللہ کا فضل ہے بڑا۔ یہ جاہل قوموں میں اس طرح کے کاروبار کافی چلتے ہیں۔ یہاں یورپ میں آپ پورے میں گھوم کے آ جائیں، میرا خیال سعودی عرب بھی چلے جائیں، کہیں پہ بھی یہ قبروں کے متعلق آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی کہ آپ وہاں پہ اپنا کاروبار چمکائیں۔ مگر کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہاں پہ جو مذہبی نفرت ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے اور لوگوں نے مذہب کو پھر کاروبار بنا لیا۔ اب جو لوگ اس قبر پہ جاتے ہوں گے وہ یہ نہیں پتا کرتے ہوں گے یہ کس کی قبر ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ کسی مذہب کے کسی فرقے کے متعلق ہم تحقیق ہی نہیں کرتے اور اس کے بعد ہم ہوا میں باتیں چھوڑنی شروع کر دیتے۔ مجھے بتائیے یہ جتنی پاکستانی عوام ہے یہ کسی مذہب کے متعلق تحقیق کر سکتے ہیں یا کسی فرقے کے متعلق تحقیق کر سکتے ہیں ایمانداری کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کے متعلق بھی تحقیق نہیں کی ہوئی۔ کسی کو پتہ نہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہے، وہ بھی غلط چیزیں پھر بتاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوان نسل جس کو یہ صاحب پیغام دے رہے تھے وہ اس کے کہنے میں آ جائیں گے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان سے دور کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ایسے قوانین بنے ہوئے ہیں جو مذہبی نفرت کا باعث بھی بنے ہیں تو اس سے پاکستان نے کیا ترقی کی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ مذہب میں ترقی کی، انسانیت میں ترقی کی، اخلاقیات میں ترقی کی، ایمانداری میں ترقی کی۔ پاکستان میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ آج کل ہی دیکھ رہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، ایمانداری کی حالت یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کاغذ جمع کروانے جاتے ہیں، ان سے کاغذ چھین رہے۔ پولیس والے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ان کو ظاہر ہڈی ڈالی گئی ہے، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو بھی ہے اسے کاغذ چھیننے یا تکلیف دینی۔ بے شمار خواتین اس وقت ہیں
مرد ہیں جو کاغذ جمع کروانے جاتے ہیں راستے میں جی، پولیس کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ پولیس تو خود کروا رہی وہاں پہ ایمانداری میں ترقی کی. یہ الیکشن ہونے ہیں، اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کبھی کسی ملک میں اس طرح کے الیکشن آپ نے دیکھے ہیں؟ منظوری اوپر سے آ رہی ہے، طاقتور لوگ منظوری دے رہے کہ کس کو آپ نے ٹکٹ دینا کس کو نہیں دینا، اور بعد میں ابھی یہ پارٹی ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوئی ہے. جیسے ہی انتخابات ہوں گے جو لوگ جیت جائیں گے وہ بندے اٹھا لیے جائیں گے، ان بندوں کو جس طرح کراچی میں اٹھا لیا گیا تھا اس طرح اٹھا لیا جائے گا. جہاں تک بات کرتے ہیں کہ واپس آ جاتے ہیں اسی موضوع پہ، یہ مذہب کی بات ہے. 71 کے بعد یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا. میں نے جب اس پہ تحقیق کی احمدیوں کے بارے میں تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جنرل ہیں، ان کے نام ہیں، یہ جو جنگیں ہوئی ہیں 65 کی جنگ ہے اس میں بڑے بڑے نام ان کے آ رہے ہیں. وہ ویسی کتابوں سے غائب کر دی گئی جس طرح عمران خان کا کرکٹ ویڈیو ہی اڑا دی گئی. ایماندار قومیں اس طرح تو نہیں کرتی. ایماندار قومیں جو ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہیں، یا اپنے ہیرو جو ہوتے ہیں ان کو عزت دیتی ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جناب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے، میں نے جب پتہ کیا وہ احمدی تھے، اور ان کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انگلینڈ میں ان کا جو گھر تھا وہ جو برٹش سرکار ہے انہوں نے اپنا وہاں پہ اپنے طویل میں لے لیا اور کہا کہ یہ ایک ایسے سائنسدان کا مکان گھر ہے جو ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک لوگوں کی قدر کرتے ہیں. ہمارے مذہب فلاں ہے، ذات فلاں ہے، فرقہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وہ بندے خدا کے یہ دیکھو کہ ملک کے لیے وفادار کون ہے. چلو فرض کر لیتے ہیں آپ کی بات ہے کہ جی احمدی ملک کے لیے وفادار نہیں ہے. 22 کروڑ عوام جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ تو نہیں احمدی، وہ تو نہیں قادیانی، وہ تو آپ کے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہو وہ تو اپنے ہیں نا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے؟ عدالتوں میں کوئی احمدی تو نہیں بیٹھے ہوئے، فوج میں سارے احمدی تو نہیں ہیں، یہ آپ کے وکیل سارے احمدی تو نہیں ہیں، ڈاکٹر احمدی تو نہیں ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی پہ آپ جب کوئی الزام لگائیں تو اس پر تحقیق کرنی چاہیے. اور جی عمران خان کی والدہ یہ تھی، باجوہ قمر جاوید باجوہ کا سسر یہ تھا، پھر وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ بھی احمدی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال کے نقصان پہنچانا اس بندے کو. آپ نے سلمان تسیر کے متعلق سنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا. مذہبی نفرت کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، بعد میں جس نے جان لی وہ بھی پھانسی لگ گئی. آپ پھانسی پہ کوئی شہید تو نہیں لگتے نا، یہ ایک سوال ہے. کسی نے کوئی اچھا کارنامہ کیا تو اسے پھانسی تو نہیں دیتے، سادہ سا سوال ہے. یہاں پہ آپ بڑے لوگ آ کے کامرس کریں گے جی آپ ان کی وکالت کر رہے، آپ ان کی، وہ بات سچ کرنی چاہیے جو حقیقت ہوتی. ابھی میں ایک پروگرام کروں گا، میں مریم کے خلاف اس کو میں دیکھتا ہوں تو میں اس کے متعلق پروگرام کرتا ہوں. آج اس نے ایک اچھی بات کی، تھوڑی دیر تک میں اس کے متعلق بھی ایک آپ کی آواز میں پروگرام لے کے آ رہا ہوں. جو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، کون سی بات کی جا رہی. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے، کوئی وزن ہے. یہ جو جہالت ہمارے ملک میں ہے اس سے کبھی بھی آپ کو چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا. مذہب کے نام پہ ہم نے پاسپورٹ کھانا، شناختی کارڈ، وہ نکاح فارم، وہ خدا دے بندو اس چکر میں پڑے ہوئے. جن ممالک میں آپ لاکھوں روپے دے کے آتے ہو، یہ یورپ میں، وہاں آ کے آپ سیکھ لو، وہیں آ کے کچھ سمجھ لو. یہاں پہ کچھ سیکھ کے بندہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے. ان کے یہاں پہ کوئی نہ مذہب کا کھانا، نہ کوئی دوسرا کھانا، نہ کوئی تیسرا کھانا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.